جی نائلہ پڑھیں۔ عن ابی ہریرہ قال باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان جی عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله انائی سبعا نہیں، انائی۔ اناء احدكم فليغسله سبعا۔ جی تو حدیث نمبر 172 سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت Recording ہے، in progress. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا۔ اذا شرب الکلب، جب پی لے کتا، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ، تو وہ دھوئے اس کو، سبعا، 7 مرتبہ، تو وہ دھوئے اس کو 7 مرتبہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کتے کا جو منہ ہے، اس کا لعاب ہے، وہ ناپاک ہے، اور اگر کسی برتن کے اندر وہ منہ ڈال لے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اور مختلف کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اولا ہننا او اخرا ہننا، جیسے ترمذی وغیرہ کے اندر، مسلم میں ہے، موجود ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ پہلی مرتبہ دھوئے، اور جامع ترمذی میں پہلی یا آخری مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ بھی دھوئے، یعنی مٹی کے ساتھ مل کے، کیونکہ مٹی کے اندر ایسے جراثیم کچھ کیمیکل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس کے جراثیم کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر برتن کے اندر کتا منہ مار جائے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے جو پانی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں فَلْيُرِقْهُ، کہ اس میں جو چیز ہے اس کو انڈیل دے، یعنی اس سے جو ہے نا وہ وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بنت عوان پڑھیں اگلی حدیث۔ عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل راى كلبا كلبا رآنی، رآ راى جی راى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يعرف یغرف۔ ففعل يغرف جی يغرف له به حتى أروه فشكر الله له فأدخله الجنة۔ جی اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انا رجلا رآ کلبا، بے شک ایک آدمی نے دیکھا ایک کتے کو، یاکل الثرا، وہ کیچڑ کھا رہا تھا، وہ گیلی مٹی کھا رہا تھا، من العطش، پیاس کی وجہ سے، یعنی اس کو جو ہے نا پیاس شدید لگی ہوئی تھی، گلا خشک تھا، تو اب اس نے جو بھی کوئی تر چیز اس کو مل رہی تھی وہ اس میں منہ مار رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ فأخذ الرجل خفہ، تو آدمی نے اپنا موزہ لیا، فجعل یغرف له به، تو وہ اپنے اس موزے سے اس کتے کے لیے اس کو بھر بھر کے لا کے اس کو پانی پلانے لگا، حتیٰ ارواہ، حتیٰ کہ اس بندے نے اس کتے کو سیر کر دیا، یعنی کہ اتنا اس کو پانی پلایا کہ اس کی جو پیاس تھی وہ چلی گئی۔ فشکر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے، اور اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے شکریہ کے طور پہ اس کو کیا کیا، فادخلہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کتا جو ہے نا بذات خود اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں ان کو اگر انسان دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پانی شانی پلاتا ہے، تو یہ باعث اجر ہے، اور بذات خود کتے کے ساتھ لگ جانا یا کتے کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو جانا، اس سے انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ کتے کا لعاب جو ہے نا وہ ناپاک ہے، یعنی اگر کتا منہ مار جائے کسی چیز میں تو اس کو استعمال نہیں کرنا، لیکن باقی جسم کے ساتھ اگر ٹچ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کس قدر رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا لوگ انسانیت کی، تو اسلام جو ہے نا انسانیت کی بھی بات کرتا ہے، اور اسلام جو ہے نا ہر جاندار، ہر ذی روح چیز کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے آدمی کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا،
تو پھر انسان کو پانی پلانا اور انسان کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ کس قدر جو ہے نا وہ فائدہ مند چیز ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کے اپنے جو ہے نا وہ اعمال کو صحیح کرنا چاہیے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے، تو ہمیں اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے۔ اور جب کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اور اس کی جو ہے نا وہ ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو سوچیں پھر اگر ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، جو ہے نا جانوروں سے کتنا جو ہے نا درجے بہتر ہے، تو اس کو پھر جو ہے نا وہ پانی پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ کس قدر اجر کا باعث ہوگا۔ لیکن انسان جو ہے نا وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور کتوں کے ساتھ محبت ہے اور انسانوں کو چھوڑ کر، بلکہ اپنے والدین کو کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑ آتے ہیں، ان کو جو ہے نا گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا جو ہے نا وہ رویہ ہے جو کہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ دہشت گردی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو مارنا ہے، اور اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ان کو یہ حدیثیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے اور سامنے رکھنی چاہیے کہ بھئی اسلام جب اتنا خوبصورت اور پیارا دین ہے جو جانوروں کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے، تو پھر کس طریقے سے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ جی پڑھیں نائلہ۔ Recording stopped. Recording in progress. عن أبيه قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك یرشون يرشون شيئا من ذلك۔ حمزہ بن عبداللہ اپنے والد سے عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرماتے ہیں کہ کانت الکلاب تبول و تقبل و تدبر فی المسجد۔ کلاب کلب ان کی جمع ہے کہ کتے جو ہیں نا تبول مسجد میں پیشاب کر دیا کرتے تھے، مسجد میں پیشاب کر دیا کرتے تھے، و تقبل و تدبر اور آیا جایا کرتے تھے مسجد میں، تقبل آتے تھے و تدبر اور جاتے تھے، فی المسجد مسجد میں، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، تو نہیں تھے وہ اس کو دھوتے یا چھینٹے مارتے اس پر اس وجہ سے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کتا ہے یا کوئی اس طرح کے جانور ہیں، عام طور پہ نا مسجدیں اس وقت کچی ہوا کرتی تھی، تو کچی مسجد اب زمین پہ دھوپ بھی پڑتی ہے اور چھتیں بھی اس وقت اس طرح کی تھی۔ یہاں سے چاچو کے پڑے ہوئے پڑھنے معروف کا اپنے نا مائکس بند رکھا کریں۔ تو مسجدیں بھی اس وقت اس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ کچی ہوتی تھی، اس پہ دھوپ بھی پڑتی تھی، پانی بھی گرتا تھا، تو وہاں سے، اور وہ اس طرح کی ہماری مسجدوں کی طرح بھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے بند تھی اور ایک ہی دروازہ تھا اور اس کو بھی لاک کر دیا جاتا تھا، جیسے ہی نمازی نکلتے تھے تو بند کر دیا جاتا تھا، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی، تو وہاں سے جو ہے نا وہ کوئی جانور، بلی، کتا، کوئی اس طرح کی چیزیں گزر بھی جاتی تھی۔ تو اب کیا اس طرح کی چیزوں کی گزرنے کی وجہ سے بار بار اس کو صاف کیا جائے اور بار بار جو ہے نا وہ اس پہ چھینٹے مارے جائیں؟ نہیں، تو اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے کہ جب بھی مسجدوں کے اندر جو ہے وہ کوئی گندگی پڑی ہوئی نظر آئے تو اس کو اٹھانا چاہیے، مسجدوں میں گندگی ڈالنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز اس طرح کی گزر گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا، تو ظاہری طور پر اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو مسجد پاک ہے، زمین پاک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو دھونا اور اس میں جو ہے نا وہ پانی بہانا، اس طرح کی کوئی چیز اسلام نے ہم پر لازم نہیں کی۔ تو یہ بالکل آسان، اسلام نے جو ہے نا ہم پر آسانی رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ بھی حدیث پچھلی حدیث کے ساتھ اس کو ملائیں، تو لعاب جو ہے نا وہ کتے کا ناپاک ہے، اس کے علاوہ اگر کسی جسم کا دوسرا حصہ، ظاہر سی بات ہے اس کو پسینہ بھی آیا ہوتا تھا، اس کے بھی کچھ چھینٹے مسجد میں گرتے ہوں گے، اور باقی چیزیں بھی اس کی جو ہے نا وہ مسجد میں کچھ نہ کچھ گر جاتی ہوں گی، لیکن مسجد کو اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے نا وہ دھوتے نہیں تھے یا پاک نہیں کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کام حجت اور دلیل بن جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ یہ کام غلط ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ کام جو کیا جا رہا ہے مسجد میں یہ صحیح نہیں ہے، یا یہ کام جو ہے نا اس سے رک جانا چاہیے، تو یہ وحی کے ذریعے جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے۔ جی پڑھیں اگلی حدیث بنت عوان۔ جی عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك لغلما کلبک المعلم، كلبك المعلم، جی اس کے اوپر زبر ہے تو نقطہ آیا ہوا ہے كلبك المعلم فقتل فكل فإذا أكل فلا تأكل فإنما فلا أمسك تأکل على ولا تأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت امسکہ، أمسكه، اچھا یہاں پہ کتابت میں غلطیاں ہیں شاید اس وجہ سے، اسی وجہ سے جی استاد جی أمسك، پڑھا رہے ہیں۔ اگر ساری بہت کتابیں شکریہ، صحیح ہوتی اور کوئی غلطی نہ ہوتی اور انسان اکیلا بیٹھ کے صحیح پڑھ لیتا تو استاد جی کا تو فائدہ ہی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح، چلیں۔ جی أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر۔ جی تو یہ بھی حدیث کتے کے حوالے سے ہی ہے، ان کے احکامات کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا کہ کتا جو ہے وہ اگر شکار کر لے تو جائز ہے کہ نہیں، تو فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، آپ کے پاس ایک کتا ہے جس کو آپ نے شکار کرنا سکھایا ہوا ہے، کہ وہ جاتا ہے شکار کرتا ہے اور جو چیز آپ کی ہوتی ہے وہ اس کو روک لیتا ہے، مطلب آپ نے کسی خرگوش کے پیچھے اس کو بھیجا یا کسی ہرن کے پیچھے اس کو بھیجا، وہ جا کے اس پہ جو ہے نا وہ حملہ کرتا ہے اور اس کو روک لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے۔ تو اذا ارسلتا، جب آپ نے بھیجا کلبک المعلم، اپنے سکھائے ہوئے کتے کو، فقاتل، تو اس نے شکار کر لیا، فکل، تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اپنے کتے کو بھیج دیا کہ جا بھی شکار کر اس کو، تو وہ بھاگا جا کے اس نے جو ہے نا وہ شکار کر لیا، تو آپ اس سے کھا سکتے ہیں۔ وَإِذَا أَكَلَ، اور جب اس نے کھا لیا، یعنی کتا آپ کے پہنچنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس میں سے کھا لیتا ہے، فَلَا تَأْكُلْ، اب آپ اس میں سے نہ کھائیں، کیونکہ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس نے اپنے لیے اس کو روکا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اب نہیں روکا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اس نے کھا لیا، اب اس کے جو ہے نا وہ جراثیم وغیرہ باقی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے آپ اس میں سے نہ کھائیں۔ اگر تو اس نے روکا ہوا ہے، صرف منہ کے ساتھ پکڑا ہوا ہے اوپر سے اور پنجے سے اس کو پکڑا ہوا ہے، ابھی وہ زندہ ہے جانور، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوا، اس نے کھایا نہیں اس میں سے، تو ٹھیک ہے آپ کھا لیں۔ قلتو، میں نے پوچھا، ارسل کلبی، یا رسول اللہ میں اپنا کتا بھیجتا ہوں، فاجد معہ کلبا آخر، وہاں دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ مجھے ایک اور کتا مل جاتا ہے، تو کیا کروں میں؟ اب مجھے نہیں پتہ کہ میرے کتے نے جو ہے نا وہ شکار کیا ہے یا اس نے کیا ہے، اس نے روکا ہے یا اس نے روکا ہے۔ قال، تو آپ سے نے فرمایا فلا تاکل، تب بھی نہ کھاؤ، کیونکہ اب شک ہو گیا نا تمہیں، فانما سمیت علی قلبک، آپ نے تو اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا کہ شکار کر لو، ولم تسمی علی قلب آخر، دوسرے کتے پر تو آپ نے جو ہے نا بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کتا جو ہے نا وہ شکار کرتا ہے اور شکار کرتے ہوئے وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو بھیجا ہے اور وہ اپنے لیے نہیں کرتا، آپ کے لیے کرتا ہے، تو آپ اس سے کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے نا وہ اپنے لیے شکار کرتا ہے اس کو، تو آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے، پھر وہ اس کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے نا کچھ حدیثیں تھی کتے کے حوالے سے۔ جی باجی پڑھیں۔ باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبول مخرجین، والدبر، مخرجين من
القبول والدبر. ہاں جی، باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے کہ وہ شخص لم یر الوضوء جو نہیں خیال کرتا کہ وضو کرنا چاہیے، الا مگر من المخرجین مخرجین سے، یعنی قبل اور دبر سے، یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو وضو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جسم سے کوئی چیز اگر نکلتی ہے، جیسے کوئی خون پیپ یا کوئی بھی چیز کہیں سے بھی نکلتی ہے، اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں ان لوگوں کے اقوال ذکر کرنے لگے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد حدیث آپ پڑھ دیجیے گا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ قضاء حاجت اگر انسان کرتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ شرمگاہ سے کوئی چیز نکلتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے. امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی من یخرج من دبورہ الدود او من ذکرہ نحو القملہ، اگر کوئی شخص ہے اس کی جو ہے نا شرمگاہ میں سے کسی کے پیٹ میں کیڑے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے پیٹ سے کوئی کیڑا نکل آتا ہے یا جو ہے نا وہ کوئی جوں جیسی کوئی بھی چھوٹی چیز بھی نکل آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعید الوضوء، تو وہ بھی وضو دہرائے گا. یعنی شرمگاہوں سے کوئی بھی چیز نکل آئے کسی بھی قسم کی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو وضو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ انہوں نے یعنی امام عطا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا ضحک فی الصلاۃ، جب کوئی شخص نماز میں مسکرائے، اعاد الصلاۃ، تو وہ نماز کو لوٹائے گا، ولم یعید الوضوء، اور وہ وضو نہیں لوٹائے گا. یعنی وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں ہنسنا منع ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر نماز میں ہنسے گا تو اس کی نماز جو ہے نا وہ اس کو دہرانی پڑے گی، لیکن ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے ان اخذ من شعرہ و اظفارہ، اگر کسی شخص نے اپنے جو ہے نا وہ بالوں سے یا ناخن سے، یعنی اس کا کوئی ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ ٹوٹ گیا ہے، او خلا خفیہ، یا کسی شخص نے اپنے جو ہے نا وہ موزے اتار دیے ہیں، فلا وضوء علیہ، تو اس پر کوئی وضو نہیں ہے. یعنی کسی کا ناخن ٹوٹ گیا، اس نے وضو کیا تھا لیکن اب جو ہے نا وہ یا بال کٹوا لیے ہیں وضو کرنے کے بعد. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سارے نا صحابہ کرام کے آثار اور تابعین کے کچھ آثار ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتوے کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں. آگے حدیثیں بھی ذکر کریں گے، پھر حدیثیں پہ ہم پڑھتے ہیں. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا وضوء الا من حدث، کہ وضو جو ہے نا وہ صرف حدث سے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے جو حدیث بھی آ رہی ہے. وَيُذْكَرُ، حدث کسے کہتے ہیں وہ آگے بیان کریں گے. وَيُذْكَرُ عن جابر، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ ذات الرقاء، غزوہ ذات رقاء میں تھے، فرمی رجل بسہم، ایک آدمی کو تیر لگا، تو فنزف الدم، اس کا بہت تیز خون نکلنے لگا، لیکن وہ جب اس کا خون نکل رہا تھا تب بھی وہ نماز پڑھے جا رہا تھا. فرکع وسجد ومضى فی صلاتہ، اس نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا اور نماز اپنی جاری رکھی. وقال الحسن، اور حسن فرماتے ہیں یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، مسلمان جو ہے نا ہمیشہ اپنے غزوات میں جو ہے نا وہ اپنے جراحات میں، یعنی اپنے جو ہے نا وہ جو ان کے زخم وغیرہ لگے ہوتے تھے اسی میں نماز پڑھتے رہتے تھے. یعنی مسلمان جو تھے وہ جب غزوات میں ہوتے تھے، جنگوں میں ہوتے تھے، تو ان کو وہاں پہ زخم لگتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ جی اب مجھے زخم لگا ہوا ہے اور اب جو ہے نا وہ خون نکل رہا ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا. وقال طاووس، اور طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاووس محمد اور عطا فرماتے ہیں اور اہل حجاز بھی، لیس فی الدم وضوء، جو خون ہے اس میں وضو نہیں کرنا ہے. وعصى ابن عمر بصرة فخرج منها الدم، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے نا وہ اپنا ان کا ایک چھوٹا سا پھوڑا سمجھ لیں یا کوئی اس طرح کی چیز سمجھ لیں، انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ جب دبایا نچوڑا تو اس سے خون نکلا. ولم یتوضا، اور انہوں نے وضو نہیں کیا. اور ابن ابی اوفا نے جو ہے نا وہ خون ان کا جب نکلا ہے فمضى فی صلاتہ، انہوں نے نماز پڑھتے رہے. وقال ابن عمر، اور ابن عمر اور حسن نے کہا، فی من یحتجم،
اس شخص کے بارے میں جو سنگی لگواتا ہے، یعنی اپنے جسم سے یہ حجامہ وغیرہ آج کل جو چل رہا ہے، کپس وغیرہ، لیس علیہ الا غسل محاجمی، کہ جہاں اس نے اپنا جو ہے نا وہ کپس لگوائے ہیں، سنگی لگوائی ہے، تو صرف اپنی ان جگہوں کو وہ دھو لے اور اس پر وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر جسم سے کہیں خون نکل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی پڑھیں اگلی حدیث. عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ ما لم یحدث فقال رجل اعجمی ما الحدث یا ابا ہریرہ قال الصوت یعنی الزرت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال العبد فی صلاۃ، بندہ مسلسل نماز میں ہی رہتا ہے، ما کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ، جب تک وہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے نا وہ ظہر کی نماز کا وقت ہے مثال کے طور پر 1 بجے، اور آدمی جو ہے نا وہ 12 بجے مسجد میں چلا جاتا ہے، تو 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک، بلکہ 1 بجے کے بعد بھی جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جماعت کے بعد بھی، تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے، ما لم یحدث، جب تک کہ وہ اس کو حدث نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. اب یہ لفظ جب انہوں نے استعمال کیا تو ایک وہاں پہ باہر کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، باہر کا مطلب اعجمی تھا، اور وہ اس کو عربی وغیرہ عرب نہیں تھا وہ، تو اس نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، یہ حدث کیا ہوتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے فرمایا الصوت یعنی زرتا، یہ جو ہے نا وہ شرمگاہ سے نکلنے والی ایک آواز ہے، یعنی جب بندہ جو ہے نا وہ اس کا وضو اس طریقے سے ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں لا یزال العبد عبد فی صلاۃ، آدمی مسلسل نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. تو اس میں یہاں پر یہ انہوں نے جو ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان اس کی یہاں پہ حدیث بھی ذکر کر دی کہ جب تک کہ اس کو یہ حدث نہ ہو، تو بے وضو ہونا، یہاں پر انہوں نے شرمگاہ سے نکلنے والی آواز، یعنی جو ہے نا بندے کی جب ہوا خارج ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک آواز کبھی نکلتی ہے، تو انہوں نے شرمگاہ سے نکلنے والی آواز کے حوالے سے حدث ذکر کیا ہے. خون کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے ذکر نہیں کیا کہ اگر جو ہے نا وہ کوئی اور چیز نکلتی ہے جسم سے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خون نکل بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نماز اس سے ہو جاتی ہے. جی پڑھیں اگلی حدیث. عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. جی اس میں سیدنا تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ایک آدمی نے جب سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ نماز میں وسوسے آتے ہیں تو شک پڑ جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہ ایک اصول ذکر کر دیا کہ اگر کسی کو شک رہتا ہے، ایک تو ہے کہ یقین ہو گیا تو اس میں آواز نہ بھی آئے، بو نہ بھی آئے تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا ناک بند ہے، یا مسجد میں خوشبو زیادہ ہے، یا وہ چلتا ہوا جا رہا ہے اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اس صورت میں یقین تو ہے نا اس کو. لیکن اگر کسی کو شک کی بیماری ہے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس وقت کیا کرے کہ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اس وقت تک وہ نماز توڑ کے نہ جائے جب تک کہ اس کو حتى يسمع صوتا، حتیٰ کہ وہ سن لے آواز، او يجد ريحا، یا جو ہے وہ اس کی بدبو سونگھ لے. ٹھیک ہے، یعنی اگر بندہ جو ہے وہ آواز سن لے یا بدبو سونگھ لے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا شرمگاہ سے نکلنے والی جو چیز ہے اس سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ذکر کی کہ اگر کوئی جو ہے نا وہ شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے، آواز ہو یا بدبو ہو، تب اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی نازیہ پڑھیں. جی. قال علي كنت رجلا مزعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود
فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش. جی یہ بھی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی جو انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ مخرجین سے جو چیز نکل آئے، یعنی انسان کی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو پیشاب اور پاخانہ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز نکل آئے تو اس میں بھی وضو کرنا ہے، اور اس کی ایک دلیل انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت رجلا مزاء، مجھے جو ہے نا بہت زیادہ مزی کی بیماری تھی، یعنی منی سے پہلے کا جو ایک ابتدائی دور ہوتا ہے نا جس میں لیسدار مادہ نکلتا ہے، تو اس میں وہ ہلکا ہلکا جو ہے نا ایک آدھا کوئی قطرہ ہوتا ہے جو کہ نکلتا ہے، تو کہتے ہیں فاستحییت، مجھے شرم آتی تھی، حیا تھی کہ انا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں کہ کیا یہ جو ہے نا وہ جائز ہے کہ اس میں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی۔ یہ ظاہر سی بات ہے کچھ فطری چیزیں ہیں، اور اس کے حوالے سے واضح ہونا چاہیے انسان کو کہ میرا وضو ہے نہیں ہے، مجھے جو ہے نا وہ کپڑے چینج کرنے ہیں نہیں کرنے۔ تو کہتے ہیں کہ فامرت المقداد بن الاسود، میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بھئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیں۔ فسألہ، تو انہوں نے جب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الوضوء، اس میں وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلے، وہ چاہے مزی نکلے چاہے منی نکلے یا اس کے علاوہ پیشاب وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو کرنا ہے۔ ہاں کچھ صورتوں میں کپڑے بھی چینج کرنے ہیں، اور کچھ صورتوں میں جو ہے نا ان کپڑوں کو دھو لیا جائے پھر بھی درست ہے۔ جی پڑھیں اگلی حدیث، پڑھیں نازیہ۔ قال عثمان يتودأ كما يتودأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله. استاد صاحب شروع سے پڑھنی تھی یہ؟ بس ٹھیک ہے۔ اب زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ سأل عثمان بن عفان، کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ قلت، میں نے ان سے پوچھا ارأیت اذا جامع فلم یمنی، کیا خیال ہے آپ کا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے فلم یمنی، اور انزال نہیں ہوتا۔ قال عثمان، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یتوضأ، وہ وضو کرے گا، کما یتوضأ للصلاۃ، جس طرح وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ویغسل ذکرہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے گا۔ قال عثمان، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فسألت، میں نے سوال کیا عن ذالک علی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اس کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زبیر سے، طلحہ سے، ابی بن کعب سے، فامروہ بذالک، انہوں نے بھی اسی کام کا مجھے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ شرمگاہ سے کوئی چیز بھی نکلے، یا جو ہے وہ شرمگاہ کا جو ہے نا وہ جب اس طریقے سے کوئی معاملہ ہو جائے تب بھی اس میں وضو کرنا چاہیے۔ جی پڑھیں نائلہ اگلی حدیث۔ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعلنا اجلناك فقال نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجلت او ہت فعليك الوضوء تبعه وحب قال حدثنا شعبة قال ابو عبد الله ولم يذكر عن غندر ويحيى عن شعبة الوضوء۔ اچھا پچھلی حدیث بھی اور اس حدیث کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے، مسئلہ میں دونوں کے بعد واضح کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی رجل من الانصار، بے شک ایک آدمی نے ایک نبی انصار کا ایک آدمی تھا، تو ارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا الی رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی کی طرف کہ بھئی جاؤ اس کو جلدی سے بلا کے لاؤ۔ فجاء ورأسه یقطر، تو وہ آدمی آیا تو اس کے سر سے نا پانی کے قطرے گر رہے تھے۔
فقال یعنی غسل کر کے آیا تھا ابھی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلنا اعجلنا کا، شاید کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ جلدی کر دی ہے آپ کو بلانے میں۔ فقال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعجلت او قحطت فعلیک الوضوء، جب آپ کو کوئی جلدی کوئی کام پڑ جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بندہ جو ہے نا وہ تعلقات قائم کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن کوئی ضروری کام آ گیا، اس وقت میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، او قحطہ یا پانی ہی نہیں ہے، فعلیک الوضوء، تو اس وقت آپ وضو کو لازم پکڑیں۔ اچھا یہ حدیث ہے، اور پچھلی حدیث یہ نا شروع میں ابتدائی دور میں یہ حکم تھا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ تعلقات قائم کرنے کے لیے اگر انسان جو ہے نا وہ شرم گاہیں ان کی مل جائیں تو اس میں جو ہے نا وہ غسل لازم ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو غسل لازم ہو جائے گا۔ یہ بات اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے جو مسئلے پتہ چلتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس کو اسی وجہ سے لے کے آئے ہیں کہ جو ہے نا وہ وضو کن کن چیزوں سے کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ شروع کی ہے، اس کے بعد جو حدیثیں ہیں اس طرح کے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت حدیثوں کو جمع کر کے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر جو ہے نا وہ میاں بیوی آپس میں مل جائیں، ان کا انزال نہ بھی ہو، تب بھی ان پر غسل واجب ہے۔ جی بنت عوان پڑھیں۔ باب الرجل یوضع صاحبہ، باب ہے کہ ایک آدمی ہے اپنے ساتھی کو وہ وضو کرواتا ہے، کیا وہ کروا سکتا ہے؟ جی نائلہ پڑھیں۔ عن قریب بن مولا بن عباس عن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فاز من عرفہ عدل الى الشعب فقضى حاجته قال اسامہ بن زید فجعلت اصب علیہ ويتوضا فقلت یا رسول اللہ تصلی فقال المصلی امامک۔ جی قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاظ من عرفہ، جب عرفہ سے لوٹے، عدل الی الشعب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑوں کے درمیان والے رستے کی طرف جب جا رہے تھے، فقضى حاجتہ، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے اپنی قضاء حاجت کی، اپنی حاجت کو پورا کیا۔ قال اسامہ بن زید، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجعلت اصب علیہ ويتوضا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی جو ہے نا انڈیل کر وضو کروانے لگا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا، فقلت یا رسول اللہ تصلی، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلی امامک، نماز آگے جا کے پڑھیں گے، یعنی مزدلفہ میں نماز پڑھنی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھنی، میں نے ویسے ہی وضو کیا ہے۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے استدلال کیا اس ٹکڑے سے، فجعلت اصب علیہ ويتوضا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی انڈیل رہا تھا اور وہ وضو کر رہے تھے، یعنی کسی کو وضو کروانا یہ ایک سنت بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہم بھی دیکھیں آج ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہماری والدہ ہیں، والد ہیں، چچا ہے، دادا ہے، دادی ہیں، جو بھی گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کو ان کے بستر پر ہی جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو ان کو واش روم وغیرہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے، اٹھ کے جا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اور بزرگوں کو میں جو تجربے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ بزرگوں کو نا فارغ نہیں رہنے دینا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام ان کو دیتے رہیں، کوئی نہ کوئی چیز وہ استعمال کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی سبزی کاٹ رہے ہیں تو وہ ان کو دے دیں، کوئی بازار سے کوئی چیز لے آئیں، کوئی نہ کوئی کام ان کو دیتے رہیں گے نا تو وہ مصروف رہیں گے۔ اگر وہ فارغ بیٹھیں گے نا پھر سوچتے رہیں گے، اور پھر وہ بولیں گے، باتیں بھی کریں گے، پھر لڑائیاں بھی ہوں گی، اور بہت سارے معاملات ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو جو ہے نا بٹھا دیں تو اب ان کے کام کرنے کی عمر نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے جب کام نہیں کریں گے تو کچھ اور کریں گے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ ان کو کرنے دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس حالت پہ پہنچ گئے ہیں یا جو ہے نا وہاں پر پانی استعمال کرنا مشکل ہے، یا جو ہے نا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ان میں ان کو وضو بھی وہاں پہ کروانا چاہیے، باقی ان کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی ان کو وہاں پہ مہیا کرنی چاہیے۔ جی نائلہ پڑھیں۔
أن نافع ابن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن مغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب حاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حاجت، ایک ضرورت کے لیے گئے، یعنی قضاء حاجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وَأَنَّ مُغِیرَةَ، اور بے شک مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعل يصب الماء علیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی انڈیلنے لگے، وهو يتوضأ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے لگے، فغسل وجہہ ویدیہ، تو انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، ومسح براسہ، اور اپنے سر پر مسح کیا، ومسح علی الخفین، اور اپنے موزوں پر مسح کیا. ان لمبی حدیث ہے، پورا ان کو پھر انہوں نے وضو کروایا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی ٹکڑے پر ہے جعل یصب الماء علیہ. تو پچھلی حدیث میں تھا کہ اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، اس حدیث میں ہے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ ان کو وضو کروا رہے ہیں. یعنی مختلف صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے، کبھی کوئی اور کبھی جو ہے نا وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کریں. جی پڑھیں نازیہ. اچھا، باب قراءت القرآن بعد الحدث وغیرہ. جی وقال منصور عن ابراہیم لا بأس بالقراءة في الحمام وبکتب الرسالۃ. وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. جی یہ لمبی حدیث ہے، ٹائم کم ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. باب قراءت القرآن بعد الحدث وغیرہ، قرآن کریم کی قراءت کرنا بعد الحدث، جب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ قرآن کی قراءت کرنا. اس میں منصور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں لا باس بالقراءۃ فی الحمام، کہ انسان جو ہے نا وہ ایسی جگہ پر جہاں پر غسل خانہ موجود ہے، واش روم کی بات نہیں ہو رہی، یعنی قضاء حاجت کرنے والی کی جگہ کی بات نہیں ہو رہی. اگر انسان حمام میں یعنی ایسی جگہ جہاں غسل کیا جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہوتی، تو وہاں پر بھی قراءت کر سکتا ہے. وہ بھی کتب الرسالۃ علی غیر وضوء، اور اگر انسان کا وضو نہیں ہے تو انسان جو ہے نا وہ لکھ بھی سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقال حماد عن ابراہیم، اور حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں ان کان علیہم ازار فسلم، اگر جو ہے نا وہ لوگوں نے ازار پہنا ہوا ہے تو آپ سلام کر سکتے ہیں ان کو. وَإِلَّا، اور اگر لوگ ننگے کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ، انہوں نے کپڑے وغیرہ نہیں پہنے ہوئے یعنی واش روم وغیرہ میں، تو آپ ان کو سلام نہ کریں پھر. اچھا، اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ پچھلی ہی حدیث سیدنا جو ہے نا وہ قریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی ان کو کہ انہ بات لیلۃ عند میمونہ، انہوں نے ایک رات میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزاری. میمونہ کون ہے؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، زوجہ ہیں. وہی خالتہ، اور یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں. فاستجعت فی عرض الوسادہ، تو کہتے ہیں کہ میں سرہانے کے اس کو عرض میں رکھ کے نا، ایک ہوتا ہے طول میں سیدھا اس پر لیٹنا، ایک ہے دوسری طرح لمبائی کی طرف رکھ کے اس کو لیٹنا، تو میں اس طریقے سے لیٹ گیا. واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولھا، اور کیونکہ تکیہ ایک تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ اکٹھے اس طرف لیٹ گئے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حتیٰ اذا انتصف اللیل، حتیٰ کہ جب آدھی رات ہوئی، او قبلہ بقلیل او بعد بقلیل، یعنی آدھی رات سے کوئی آگے پیچھے کا وقت تھا. استیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. فجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. یمسح النوم عن وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے نیند کو ہٹا رہے تھے، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نیند سے اٹھنے کے بعد ایک سنت جو ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے
وہ یہ کہ آدمی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اپنی نیند کو اپنے چہرے سے ختم کرے، ٹھیک ہے، یعنی اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، فجلس بیٹھے، پھر نیند کو جو ہے نا اپنے چہرے سے اپنے ہاتھ کے ساتھ ہٹانے لگے، یعنی چہرے پہ اچھے سے ہاتھ پھیریں تاکہ جو ہے نا نیند ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد اٹھیں۔ نیند سے اٹھ کے یکدم بندہ جب اٹھتا ہے تو کئی دفعہ اس کی جو ہے نا اعضاء وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے، کئی دفعہ جو ہے نا وہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ سو رہا ہوتا ہے، یا جو ہے نا اس کا دماغ ابھی تک وہ پورا واپس نہیں آیا ہوتا، تو اس میں کیا ہوتا ہے انسان کسی چیز پر ٹکرانے کا یا گرنے کا جو ہے نا اس کو خدشہ ہوتا ہے۔ ثم قرأ عشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، پھر آل عمران کی آخری جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں تلاوت کی۔ ثم قام الی شند معلقۃ، پھر ایک شیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس کی طرف کھڑے ہوئے، فتوضأ منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، فاحسن الوضوء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقمت فصنعت مثل ما صنع، میں کھڑا ہوا تو میں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ثم ذهبت، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، فقمت الى جنبه، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب کھڑا ہو گیا، فوضع يده اليمنى على راسي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا، واخذ باذن الیمنى یفتلها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں کان سے پکڑا، اور یفتلها، مجھے وہاں سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اس طرف کر دیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پکڑ کے زور سے جیسے کھینچتے ہیں اس طرح۔ فصلی رکعتین، ثم رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 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 2 رکعتیں پڑھی، یعنی کتنی ہو گئی؟ 2 4 6 7 8 9 10 11 12، ثم اوترا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کیا، وطر پڑھا، یعنی کہ 13 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تہجد کی۔ ثم استجع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، حتی اتاه المؤذن، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مؤذن آیا، قام فصلی رکعتین خفیفتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں پڑھی، ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کی۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ تہجد کی نماز جس طرح ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے 11 رکھتے ہیں، تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 پڑھی ہیں، تو 13 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تہجد کی نماز جو ہے وہ 11 سے زیادہ بھی ہیں۔ ثم اوترا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وطر پڑھا، تو اس کے مطابق 13 رکھتے ہوں گی، تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک وطر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس سے کئی ایک مسائل پتہ چلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے گھر، اپنے رشتہ دار کے گھر جا کے رہنا جائز ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا گھر کی سادگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی سادگی، خاص طور پہ دنیا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک تکیہ ہے، ایک ہی کمرہ ہے جس میں جو ہے نا وہ تینوں لوگ سو رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تکیہ استعمال کرنا جائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی کا پتہ چلا کہ آدھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ نیند لی ہے، اور اس کے بعد پھر تہجد پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر وہ آگے سارا واقعہ کہ کس طریقے سے گھر کے اندر ہی وضو کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا، اسی طریقے سے اچھے سے وضو کرنا اور رات کو نماز پڑھنا، اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا تو نہیں نا کہ عبداللہ آ جاؤ نماز پڑھو میرے ساتھ، نہیں، بلکہ وہ خود کھڑے ہوئے، نیکی کا شوق اور پھر بڑوں کو دیکھ کر وہ عمل کرنا، تو جو بھی ہم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں نا وہ ان کو ہم کروانا شروع کر دیں کہ بیٹا اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے تھیوری بھی ہونی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، لیکن وہ کرنا شروع کر دیں تو بچے جو ہے نا وہ ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے ایک یہ مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ نماز میں وہ آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو پکڑ کے اپنے دائیں جانب کر دیا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کچھ ایسی غلطیاں جو نماز کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی نماز میں کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو نماز کو خراب کر رہی ہے، تو ہم نماز میں ایسی حرکت کر سکتے ہیں جو نماز کو درست کرنے کے لیے ہو، جیسے نماز میں جو نمازی مقتدی ہے اگر 2 لوگ کھڑے ہوں تو امام کے دائیں جانب پر مقتدی کھڑا ہوگا، تو مقتدی کو دائیں جانب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی جو ہے وہ حرکت کی، تو اتنی حرکت جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہو اس حرکت سے نماز جو ہے نا باطل نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ 2 رکعتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، تو 2 کر کے جو ہیں وہ پھر بندہ تہجد پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تہجد پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا دل بیدار رہتا ہے، یعنی ہم لوگ وضو کیوں کرتے ہیں سو کر، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہمارا جو وضو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں نہ چلتا کہ بھئی ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار ہوتا تھا اور آنکھیں جو ہے نا وہ سوئی ہوئی ہوتی تھی، تو دل بیدار ہو تو پتہ چلتا رہتا ہے انسان کو کہ میرا جو ہے نا وہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں۔ جی اب آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے تو معذرت چاہوں گی، وہ Recording بات stopped. نہیں لیا اور میں نے حدیث شروع کر دی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ اصل میں میرا دھیان ادھر ہی تھا، اس حدیث کی طرف۔ وہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن نماز دہرانی پڑے گی، تو یہ میرے ساتھ 2-4 بار ایسا ہو چکا ہے جتنا سا مجھے یاد ہے اس سال کے اندر۔ جی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات پاس سے کرتے ہوئے گزر، میں نے حالانکہ منع بھی کرتی ہوئی نہیں کہ میرا دھیان ہٹ جاتا ہے تو آپ نہ بولا کریں میرے پاس، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات فون پہ کوئی لگا ہوتا ہے کرنے، تو وہ مسکرا دیا تھا میں نے۔ تو اب اس نماز کو قضا کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تو انسان جو ہے نا وہ جان بوجھ کے ہنستا جا رہا ہے، اور ایک ہوتی ہے چھوٹی سی مسکراہٹ، بندہ کوئی جو ہے نا جی وہ جی اس کے سامنے کوئی چیز آ گئی، کوئی بچے نے حرکت کر دی ہے یا کوئی اور اس طرح کی بات اس نے سن لی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہنسی آ جاتی ہے تو وہ نماز دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ وہ حدیث تو نہیں تھی نا، ایک کال تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر حدیث ہوتی تو پھر جی ہاں، تو اس جی میں اگر جان شکریہ۔ بوجھ کے بندہ ہنس رہا ہے اور کہہ کے لگا کے ہنس رہا ہے اور ہنسے جا رہا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جی دوسرا سوال سر آپ سے یہ تھا کہ لاکٹ اکثر عورتیں پہنتی ہیں، جی ایکچولی ابھی میری بیٹی نے بھی ایک فرمائش کیا کہ اللہ لکھا ہوا ہو، تو اللہ لکھا ہوا ہر حالت میں لاکٹ پہنا جا سکتا ہے کیا؟ نہیں، اس طرح کے لاکٹ نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ انسان کئی دفعہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام عزت ہے نا، خاص طور پہ تکریم جتنی زیادہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی، اور قرآن میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی شاعر، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعظیم کرنے والی چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرے گا تو یہ جو ہے نا وہ دلوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو انسان کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم والی چیزیں ہیں، وہ بیت اللہ ہے، وہ قرآن ہے، وہ مسجد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ان سب کی تکریم کرنی ہے، سب کی عزت کرنی۔ تو سر اللہ خود بھی ناپاکی کی حالت بھی ہوتی ہے نا عورت کی، کیا چیز؟ اس میں بھی جیسے ناپاکی کی حالت میں بھی تو عورت ہوتی ہے نا، ہاں جی، تو اس طرح اس کی میں بھی نہیں پہنا۔ جی، تو یہ واش روم بھی انہوں نے جانا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور پھر ایسی جگہوں سے کئی دفعہ گزر ہوتا ہے جو جگہیں پاک نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بچنا چاہیے۔ باقی ناپاکی کی حالت میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں تو اچھا پہنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب میرا سوال ہے کہ رات کو سوتے وقت کہتے ہیں کہ وضو کر کے سونا چاہیے، حدیث میں بھی ہے، جی بالکل لیکن سننا تو آپ جی تو باوضو ہو کے جب انسان سوتا ہے، کوئی پیشنٹ ہے جیسے کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اسے بار بار جو ہے یورین آ جاتا ہے، جی تو وہ پھر بار بار وضو کرے گا کہ آیا اس کو اس کی نیت کا اجر ملے گا اس پہ؟ کیا اس میں بتا دیں مسئلہ تھا؟ ہاں جی، اس میں وہی اصول لگے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر تو انسان اپنے پیشنٹ ہونے سے پہلے بھی وضو کر کے سوتا تھا نا تو پھر تو اس کو جی مسلسل اس کا اجر ملتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ وہ جتنا عرصہ بھی بیمار رہے، وہ 10 سال بیمار رہے، 20 سال بیمار رہے، لیکن 20 سال اس کی صحت کے تھے تو وہ اس میں وضو کر کے ہی سوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس کو ہمیشہ اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر جو ہے نا وہ بندہ اس نے وضو کیا ہے اور اس کا ٹوٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے، جتنا اس کا وضو تھا اتنا اس کو اجر ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہونے کے بعد اس نے یہ عادت اپنائی ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب ایک سوال، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ پیشاب کی چھینٹیں گرے تو اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، جی جی تو بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جیسے بزرگ یا بعض جوان خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے گر جاتے ہیں چھینٹیں وغیرہ، ظاہر غلطی سے ہی گرتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا؟ دیکھیں، ایک چیز ہے انسان کا خود جان بوجھ کر ان چیزوں سے نہ بچنا، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ خود بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی بیماری کی وجہ سے
یا جو ہے نا وہ کسی غلطی کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تو بندہ جان بوجھ کر اس سے بچتا نہیں ہے، یعنی جب بھی پیشاب کرنے گیا طہارت اس نے حاصل ہی نہیں کی، حالانکہ پانی موجود ہے، اچھے سے اس نے طہارت نہیں حاصل کی، تو پھر تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس پہ سختی بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ بیمار ہے اور وہ بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس پر قطرے گر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی شمیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ یہ جو جیسے بچوں کی کتابیں اور اخبارات اور بھی کئی جگہ پہ اللہ کا نام آتا ہے لکھا ہوا، جی تو پھر اس کی ہم جو ہے وہ کیسے تکریم کریں؟ جیسے میرے بچوں کے اسکول میں نا ہر پیج پہ جب شروع کرتے ہیں کلاس ورک تو لکھا ہوتا ہے بسم ہی تعالی، تو ہر پیج پہ وہ زدی والے کو دیتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے، تو کیا کریں، کیا کیا جائے؟ ہاں، اس طرح کے ہمارے معاشرے میں نا کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو اس کو کرتی ہیں، لے جاتی ہیں اس کو۔ ہمارے یہاں خاص طور پہ جو ہے نا وہ کچھ مقدس اوراق کے کچھ لگے ہوتے ہیں ہر تقریباً محلے میں یا مسجدوں کے باہر، تو اس طرح کی کتابیں وہاں پہ جمع کروا دینی چاہیے، ردی والے کو نہیں دینی چاہیے۔ پوری کاپیاں جو ہوتی ہیں ہوم ورک والی ساری؟ ہاں، تو اس میں سے وہ جو صفحے وغیرہ ہیں جو اس پہ نہیں لکھا ہوا ہے یا جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے وہ نکال لینا، باقی سارے آپ جی، بھیج اور دیں ردی کسی نے والوں کو۔ بتایا تھا کہ آپ جلا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سیدنا بجائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اثر بیان کیا جاتا ہے۔ جی، تو کر سکتے ہیں، مطلب کہ اس بے حرمتی نہ ہو، کسی چیز میں نہ جائے؟ نہیں، آپ اس طرح نہ کریں۔ چلو ٹھیک ہے۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب ادھر ایک گروپ کے اندر ہی ہیں نسرین جی، جی انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوال کرنا کہ ان کی بیٹی کے مسلز بہت ویک ہیں، اس کے مطلب درد نہیں ٹھیک ہوتا، میڈیسن بھی لے چکی ہیں، تو آپ نے میرے بیٹے کے لیے وہ دم بھیجا تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا کیا مسلز کی ویکنس کے لیے بھی کوئی دم ہے؟ جی، وہی دم ہے۔ ان سے اچھا وہی دم ان ہے۔ سے کہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک تو کتنی اس ان کی عمر کتنی ہے؟ نسرین جی آپ بولیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، ان کی عمر 35 سال ہے، ایک بیٹا ماشاءاللہ ان کا صحیح ہے۔ 4 سال کا، اور وہ خود بھی ریڈیولوجسٹ ہیں، ہاں ہاں، کنسلٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ سرجریاں ان کی ہوئی تھی گھٹنے وغیرہ کی، اس کے بعد پھر ان کا کچھ مسکیریج وغیرہ وہ سب مسلز جو ہے نا، ہاں، یعنی ان کی پہلے فزیو نہیں کروانی پڑتی ہے، پھر وہ جاب کرتی ہیں۔ صحیح ہے۔ جوڑوں کی تکلیف نہیں ہے، اچھا، مسلز میں یہ ہے کہ پین بہت، ماشاءاللہ خود بھی ابھی بھی اس ڈیوٹی کے ساتھ الحمدللہ چلیں وہ اپنی ان کو منزل جو ہے ان سے کہیں کہ ایک دفعہ اس کو ریگولر اپنی منزل کرتی ہیں، حافظ قرآن ہیں صحیح دونوں ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو اس میں آپ ان کو کہیں کہ یہ بھی سن کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ٹھیک ان سے ہوگی، کہیں جی 21 دن سنیں صبح شام، اور سنتے ہوئے ٹھیک ہوگی، بات نہیں کرنی، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں، میں آدمی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن نہیں ہے، جزاک اللہ خیرن۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ جی شمیم پوچھیں۔